سورۃ الطلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 99 ہے اور ترتیب میں 65 ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کی توحید اور رسالت تجزیہ کے علاوہ معاشرتی مسائل کی اصلاح ہے، جیسے طلاق ہے، رضاعت ہے اور اس سے متعلق احوال ہے۔ توحید اور رسالت کے علاوہ اصلاح المعاشرہ پر مشتمل صورت ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو، خطاب نبی کو ہے، تعلیم امت کو ہے، اس لیے خطاب کے بعد صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اذا طلقت نہیں کہا، طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، طلاق دو عورتوں کو ان کی عدت میں، یعنی طہر میں طلاق دو تاکہ صحیح طرح گنتی پوری ہو جائے۔ اور حائض کی طلاق تو صحیح ہے لیکن عدت میں تمدید آئے گی، اور فقہاء کہتے ہیں اس حال میں طلاق مکروہ ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت گن لو، 3 ماہواری ہے جب گزر جائے اور خاوند نے 1 یا 2 طلاق دی تھی اور رجوع نہیں کیا تو عورت فارغ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، نہ نکالو عورتوں کو ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ نکلے إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کر گزرے بے حیائی کھلی۔ قرآن مجید میں جس جگہ عورت کی عدت وفات یا عدت طلاق مذکور ہے تو یہ ضرور ہے کہ نکالو نہیں اور وہ بھی نہ نکلے، ہاں اگر وہ بے حیائی کر جائے۔ امام راضی نے اس میں نکتہ لکھا ہے کہ خاتون جب نکاح کے بندھن سے آزاد ہو جائے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، اس لیے دوران عدت اس کے ساتھ اس طرح گفتگو بھی منع فرمائی گئی، ایسے اشارے کنائے بھی پسند نہیں کیے گئے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یعنی یہ شریعت کی حفاظت کے ذرائع ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو آگے بڑھے خدائے حدوں سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ۔ لَا تَدْرِي، آپ نہیں جانتے، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، ہو سکتا ہے پیدا کرے اللہ اس کے بعد نیا معاملہ، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور احکام بھیجے اور کچھ آسانیاں آ جائے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی میں جھینگے کے بارے میں جب لکھا کہ اس وقت تو اس کا مچھلی ہونا واضح ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، بنگالی مفتی نے مولانا اشرف علی کا فتویٰ نقل کیا جواہر الفتاوی میں، لیکن لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا کو جھینگے کی ٹانگ سمجھ کر کھا گیا۔ تو جواہر الفتاوی لے کر کے میرے پاس آیا، میں نے کہا مفتی کا پہلا فریضہ دیانت ہے، حکیم الامت کا فتویٰ آپ نے پورا نقل نہیں کیا۔ کہنا پورا ہے، میں نے کہا یہ فتوے کا حصہ ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس ٹکڑے کے لکھنے سے عالم سمجھ لیتا ہے کہ حضرت کو لکھنے میں اطمینان نہیں تھا۔ اطمینان اس لیے نہیں تھا کہ حضرت گنگوئی کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے، کیڑا ہے، اور حنفی مذہب میں ناجائز اور حرام ہے، یہ نظر سے نہیں گزرا، یہ نظر سے نہیں گزرا، ورنہ مولانا اشرف علی کی اصلاح حقیقت میں حضرت گنگوئی نے کی۔ ارواح ثلاثہ میں ہے، مولانا صادق الیقین نے حضرت گنگوئی سے پوچھا اشرف علی ٹھیک ہو چکا ہے؟ کہ بالکل سیدھا ہو چکا ہے، حضرت خود لکھ رہے ہیں ارواح ثلاثہ، مولانا اشرف علی لکھی، مزے لے کر کے لکھ رہے ہیں۔ یہ فتاویٰ جو مولانا رشید احمد گنگوئی کا ہے، یہ دیوبندی مسلک کا ترجمان فتاویٰ ہے، یہ معیاری فتویٰ ہے۔ جس طرح حضرت نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، اس طرح دیوبندی عقائد مولانا رشید احمد نے لکھے، حلت و حرمت میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ بنگال میں بنگالیوں نے اور بھی علماء جمع کیے، میں بھی تھا، دارالعلوم دیوبند سے مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی آئے تھے، بڑے مفتی ہیں، جھینگے پر کلام ہوا، میں نے پوچھا حضرت تھانوی اور حضرت گنگوئی کے فتوے میں تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہے؟ کہنے لگا حضرت گنگوئی۔ میں نے کہا حضرت گنگوئی کہتے ہیں ناجائز اور حرام ہے، اور جب ناجائز اور جائز میں تعارض ہو جائے تو ترجیح ناجائز کو ہے، کیونکہ ناجائز سے بچنا فرض ہے اور کسی بھی جائز چیز کا ارتکاب فرض نہیں۔
تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، نہ مچھلی کی کوئی قسم ہے، نہ مچھلی کے خاندان کا فرد ہے، اور جتنا جلد ہو سکے اس کا ترک واجب ہے۔ در حقیقت مکروہ تحریمی اقرب الی الحرام،